3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں تحویل میں لے لیا گیا ہے. یہ ابھی ہی کیوں کہ ایک دم جو ہے وہ ساری چیزیں اس کو بھی پکڑ اس کو بھی پکڑ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. فوکس کے اندر ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹینڈ یونائٹڈ اور انف از انف. ثاقب نثار صاحب سابقہ چیف جسٹس ہیں, وہ بھاگ گئے ہیں. فوج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے, یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. مجھے اس سے کیا ہے وہ کیا ہے وہ آنے والے وقتوں میں پتہ لگ جائے گا کتنا وہ کیا ہے. جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی آپ کسی کو بھی آرمی چیف بنا دیں, جنرل عاصم منیر کو مت بنائیں. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جنرل باجوہ کے گھر کیا لینے گئے تھے اگر ایک آدمی یہ سارا کچھ یہ سب کچھ کر رہا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اب تک کی سب سے بڑی خبر فیض حمید صاحب کو جو حراست میں لیا گیا ہے, اس کے بعد یہ سلسلہ صرف یہاں پہ نہیں رکا ہے بلکہ دیگر فوجی افسران کو بھی, سابق فوجی افسران کو جو ہے وہ اب گرفتار کیا جا چکا ہے. یہ اہم ترین خبر ہے. تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی جو خبر ہے وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بیسکلی یہ پریس ریلیز سامنے آئی ہے, اور آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں تحویل میں لے لیا گیا ہے. انہیں بھی تحویل میں لیا گیا ہے, اور فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے ضمن میں جو ہے وہ ان کو تحویل میں لیا گیا ہے. ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں سے سیاسی مفادات کی خاطر اور ملی بھگت کے ذریعے عدم استحکام کو ہوا دینے سے متعلق مزید تفتیش جاری ہے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے کہ سیاسی مفادات کی خاطر. تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیسکلی ہوا جو ہے وہ کس طرف کی طرف جا رہی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جا رہی ہے. تو اس میں ذرائع کا کہنا ہے کہ جی تحویل میں لیے گئے سابق فوجی افسران میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار, بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم اور کرنل ریٹائرڈ عاصم جو ہیں وہ شامل ہیں, اور تینوں افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے. اور گرفتار دونوں ریٹائرڈ بریگیڈیئرز کا تعلق جو ہے وہ چکوال سے ہے. دونوں افسران ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی پیغام رسانی اور سہولت کاری میں ملوث تھے. تینوں افسران سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں جو ہے وہ شامل تھے. اچھا, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے, یہ جو حراست میں لیا گیا ان تینوں افراد کو, یہ اب تک مطلب جو فوجی سائیڈ ہے, جو سابقہ افسران ہیں, یہ تو اس سائیڈ پہ ہو رہا ہے نا, دوسری سائیڈ پہ سویلینز والا کام بھی جو ہے وہ چل رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل, انہیں بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اب میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو کبوتر خبریں لے کر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں رکے گا. اس معاملے نے مزید ابھی بڑھنا ہے. یہ ابھی بالکل آغاز ہے چیزوں کا, اس نے مزید ابھی بڑھنا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ جو پورا نیٹ ورک بنتا رہا ہے اور پچھلے کئی مہینوں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے, یہ نیٹ ورک جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع کرے گا. ایک چیز ظاہری بات ہے, بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ ابھی ہی کیوں, ایسا کیا ہوا ہے ابھی ہی کیوں کہ ایک دم جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو بھی پکڑ اس کو بھی پکڑ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. 2 مختلف ایسپیکٹس ہیں اس کے اوپر جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں جو میں نے جنرل فیض حمید کا اور ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر جو پورا ایک ویلاگ 27 منٹ کا کیا تھا, اس کے آخر میں جا کے میں نے آپ سے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ ٹاپ سٹی کا معاملہ تو چلیں ہے, بالکل ہے, لیکن وہ جو پیغام رسانی کے جو ذرائع ہیں یعنی موبائل فونز اور لیپ ٹاپ, انہیں جو حراست میں لیا گیا ہے نا, اور وہاں سے جو بھوت نکلنا شروع ہوں گے اور جو چیزیں نکلنا شروع ہوں گی, تو یہ سرکل جو ہے بہت بڑا ہو جائے گا. یہ میں نے آپ کو کل یہ بات بتا دی تھی. تو اسی لیے یہ سلسلے جو ہیں اب آگے چلنا شروع ہو گئے. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہمیشہ یہ جو نیٹ ورکس وغیرہ ہوتے ہیں نا, ظاہری بات ہے نیٹ ورک مطلب یہ کوئی انٹرنیشنل ٹیررسٹ کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. ظاہری بات ہے کمیونیکیشن کے نیٹ ورکس ہیں, جو صحافیوں کے بھی نیٹ ورکس ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ نیٹ ورکس جو ہے نا, ان کے ساتھ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ نکلتا ہے نا اور وہ پکڑا جاتا ہے کسی بات سے, تو وہ آگے سے 5 اور کو ایکسپوز کرتا ہے. پھر آگے سے وہ جو 5 اور پکڑے جاتے ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کے موبائل بھی پھر کانفسکیٹ ہوں گے, ان کے لیپ ٹاپس بھی پکڑے جائیں گے. وہ آگے سے ہر بندہ 5 اور نکالے گا, یعنی وہ 5 سے 25 ہو جائیں گے. اور اس طرح کہانی جو ہے نا وہ ڈومینو افیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہوگی. تو بیسکلی کہانی فیض حمید سے شروع ہوئی ہے, اب 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل تک پہنچ گئی, اور 1 سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل. یہ کہانی مزید آگے بھی چلے گی. مجھے شک ہے اس بات کا کہ کہانی صرف یہاں تک نہیں رکے گی, بلکہ شاید یہ میڈیا کے اندر بھی جو چند آئٹمز ہیں
ان تک بھی کہانی جائے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ جنرل فیض حمید کا یہ جو پورا نیٹ ورک تھا یہ کوئی اب سے آپریٹ نہیں کر رہا تھا. یہ پچھلے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی جو ہے کتنے اینکروں کو، کتنے جرنلسٹ کو، یوٹیوبرز کو جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گئے، ان کو ہیرو بنایا گیا، ان کو تمغے دیے گئے، ان کو انعامات دیے گئے. سب کا نیٹ ورک جو آئے گا. ان میں سے کئی جو ہیں وہ آلریڈی پلٹا مار چکے ہیں، وہ اچھے بچے بن چکے ہیں. اثاثہ ہے نا بیسکلی، وہ تو ٹیشو پیپر ہے، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. تو ان میں سے کئی جو ہے وہ اچھے بچے بن چکے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو کافی حد تک ڈچ کر دیا ہوا ہے. تو لیکن کئی جو ہیں وہ ابھی زیر تعمیر ہیں اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، صحافت کرنے کی طرف آ رہے ہیں. پہلے تو صحافت تھوڑی ہو رہی تھی، وہ تو بیسکلی مارکیٹنگ ہو رہی تھی. عمران خان صاحب کی مارکیٹنگ کرتے تھے وہ. تو یہ کہانی جو ہے نا، یہ نیٹ ورک ایک تو بڑھنا شروع ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. انپریسیڈنٹڈ سے مراد یہ آپ کو ماضی میں کبھی یہ اس طرح سوچ بھی نہیں کوئی سکتا ہوگا کہ 77 سالہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے ایک فارمر ڈی جی ISI کو گرفتار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا حراست میں لیا جائے گا، یا اس کا کورٹ مارشل ہوگا. اچھا دوسری میں اس کے اوپر مزید گفتگو کرنے سے پہلے ایک آپ کو بات بتاؤں. میری ایک آفیسر سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ جب اگر یہ فیلڈ کورٹ مارشل کا پروسیس جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ مطلب کیا آپ نے اناؤنس کر دیا، ISPR نے خبر ریلیز کر دی، صرف یہ ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ماضی کے اندر جو ہے وہ اس طرح ہو چکا ہے. اب مجھے نہیں پتا جنرل فیض کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر تو وہ گلٹی جو ہے وہ آتا ہے ورڈکٹ، تو ماضی میں یہ ہو چکا ہے کہ اس آفیسر کو وردی پہنائی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک حوالدار لیول کا بندہ جو ہے وہ آ کے یہ جو بیجز پہنے ہوتے ہیں نا آپ نے، یہ لٹرلی آپ کی وردی سے اتارے جاتے ہیں، بلکہ چھینے جاتے ہیں آپ سے. اور آپ نے جو میڈلز وغیرہ بھی جو اگر کوئی پہنے ہوں گے وہ بھی آپ کا نیم ٹیگز اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی وردی سے اتار لی جائیں گی. تو یہ ہوتا ہے اس طریقے سے، مطلب یہ، اور اسے ایک پوری ایک بڑی افسوسناک قسم کی ایک تقریب منعقد ہوتی ہے جس کے اندر یہ پوری ایکٹیویٹی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے. تو ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں ذرائع سے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہے جو میں آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر یہ جو پورا ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ جی جنرل فیض کو حراست میں لیا جائے گا اور یہ ساری کارروائی کی جائے گی، یہ فوج کے اندر جو ٹاپ موسٹ لوگ ہیں، میں اس میں صرف جنرل عاصم منیر کی بات نہیں کر رہا، میں دیگر جو کور کمانڈرز ہیں یا دیگر جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں. ظاہری بات ہے ایک آرمی چیف کو جو ہوتا ہے وہ ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوتا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہوتا، یہ غلط امیج ہے کہ جناب صرف اور صرف ایک آرمی چیف نے جو فیصلہ کر لیا بس وہی ہوتا ہے. آرمی چیف کے نیچے بھی چند لوگ ہوتے ہیں جس نے ان کو بھی پورے یونٹ کے طور پہ جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ایک آرمی چیف کو. اب اس سارے معاملے کے اندر مختلف لیفٹیننٹ جنرلز، کور کمانڈرز، وہ بھی اطلاعات کے مطابق آن بورڈ ہیں، اور وہ بھی ان کے سامنے جو چیزیں رکھی گئی ہیں اس کے بعد وہ بھی اطلاعات کے مطابق پوری طرح آن بورڈ ہیں کہ ہاں اس کے اوپر یہ کارروائی ہونی چاہیے. انف از انف، ایک چیز. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ویژولز کی بات ہے اور پرسیپشنز کی بات ہے، تو بیسکلی آج صبح کے وقت جو ہے وہ ISPR کی جانب سے ایک اور پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہ پریس ریلیز یہ تھی کہ یوم آزادی کے سلسلے میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ جو ہے وہ سابق فوجی افسران اور فوجی جوانوں کی جو ہے ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ویژولز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوان اس میں موجود تھے. اس میں سابق آرمی چیف راحیل شریف اور سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی، یہ دونوں بھی اس کے اندر وہاں پہ موجود تھے. Now these are very strong indications. Strong indications کیوں؟ ایک تو راحیل شریف صاحب جو ہے نا، میں ان کے حوالے سے خاص طور پہ میں آپ کو یہ بات کہوں گا، ہی از ویری ویل ریسپیکٹڈ ان دا آرمی رینکس، راحیل شریف صاحب. اور ایون دو وہ جب مطلب کمانڈ انہوں نے سنبھالی بھی تھی تب بھی، اور اس کے بعد بھی جب وہ چھوڑ کے بھی چلے گئے تو اس کے بعد بھی، یہ میں نے ویژولی خود دیکھا ہوا. میں نے ایک 6 ستمبر کی ایک تقریب تھی، میں نے وہ اٹینڈ کی تھی، اور اس کے اندر جیسے ہی راحیل شریف صاحب اس وقت ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے، وہ جب آئے تھے نا تو پورا کا پورا کراؤڈ جو ہے، جو فوجی جوان، ان کی فیملیز، وہ سارے راحیل شریف صاحب کی طرف جو ہے وہ لپکے تھے، ان سے تصویر کھنچانے کے لیے، ان کا آٹوگراف لینے کے لیے. تو مجھے اس سے آئیڈیا ہو گیا تھا یار ہی از ویری فیمس ان دا رینکس. اب وہ اس تقریب کے اندر جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد یہ ویژولز جو دکھائے جا رہے ہیں اس کے اندر، اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف لوگوں سے جو ہے وہ مل رہے ہیں اور لوگ ان سے بغل گیر ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے.
یہ ویژولز بڑے امپورٹنٹ ہیں اس وقت خاص طور پہ کہ جب آپ کا ادارہ جو ہے وہ ایک اتنی بڑی کنٹروورسی کو ہینڈل کر رہا ہے, یعنی کہ ایک سابق ڈی جی ISI کی حراست, اور اس کے کانسیکوینٹلی آگے مزید لوگ جو ہیں اب حراست میں لیے جانا شروع ہو چکے ہیں. ظاہری بات ہے ان کے اگینسٹ بھی جو ہے پھر ایکشنز ہوں گے. تو اس لیے اس وقت ادارے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک ون یونٹ ہونے کا جو ہے نا وہ ایک ثبوت دے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ہوگا. دس از ناٹ سم تھنگ اسمال. پاکستانی فوج کے لیے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں نا, پچھلے 2 دن سے جب سے خبر آئی, اور خاص طور پہ انڈین میڈیا, وہ بار بار اس خبر پہ بہت کانسنٹریٹ کر رہا ہے. پاکستانی میڈیا بھی کر رہا ہے, اوبیسلی ہمارے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ادارہ جو ہے نا وہ پوری طرح اس وقت اس فوکس کے اندر ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ, اور انف از انف. اچھا, اب وہ میں پہلے جو بات کرنے لگا تھا وہ میں نے اس کو پینڈنگ کر دیا, وہ میں اب آپ کے ساتھ کرتا ہوں. کیوں ہے یہ اتنا ریئیکشن کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کہ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ جو آفیشلز ہوتے ہیں نا, یہ جو ہائی رینکنگ آفیشلز ہوتے ہیں, یہ جب سروس میں ہوتے ہیں ادارے کے ساتھ, جو ہے ادارے کی پالیسی کے مطابق یہ چل رہے ہوتے ہیں, یہ ایکسیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ماضی کے لوگوں نے بھی بڑا کچھ کیا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. مطلب آپ فار ایگزامپل اگر جنرل فیض حمید کے حوالے سے سوال ہونا ہے تو پھر تو جنرل پاشا کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے نا, ان کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے. یا ماضی کے اندر حمید گل صاحب نے کیا نون لیگ کے حوالے سے, یا نواز شریف کے حوالے سے, بہت سی ایک پوری لسٹ ہے جس میں بہت سے لوگوں کا آ سکتا ہے. لیکن یہ ریئیکشن ادھر کیوں آ رہا ہے, وہ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. فوج کے اندر نا ایک انڈکلیئرڈ ایک کوڈ ہے, اور وہ کوڈ کیا ہے کہ آپ جتنی دیر سرو کر رہے ہیں, آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے, ونس آپ ریٹائر ہو جائیں نا, ونس آپ جب ریٹائر ہو جائیں, اس کے بعد ادارہ جس سائڈ پہ جا رہا ہے, اب آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند, آپ کے سیاسی اختلاف ہے یا کچھ بھی ہے, آپ نے ادارے کے ساتھ چلنا ہے, آپ نے فوج کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے فوج سے لائن کو توڑنا نہیں ہے آپ نے, کیونکہ فوج آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کا خیال رکھ رہی ہے. پینشنز, پلاٹس, مرات, ٹھیک ہے, آپ کو جو آرمی کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ آپ کا خیال رکھا جاتا ہے, آپ کے بچوں کی پڑھائی کا خیال آپ کا رکھا جاتا ہے. یہ سارے مرات ہیں جو آپ کو ایک ادارہ دے رہا ہے. تو جب وہ مرات دے رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اب جو ادارے کی پالیسی ہے اب آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں کہ ادارہ جو ہے وہ نارتھ جا رہا ہے تو آپ نے جناب نے جو ہے وہ ساؤتھ کی لائن نکالی ہوئی ہے. اچھا چلیں, ہو سکتا ہے, مطلب ظاہری بات ہے, ضروری تو نہیں ہے نا. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج جو لوگ سرو کر رہے ہیں, آج جو لوگ اس حکومت کو سرو کر رہے ہیں, فوج کے اندر موجود ہیں, اور آج کل ظاہری بات ہے ادارے نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ رہے گی, یا نون لیگ کو سپورٹ کرے گی, یا شہباز شریف کو یا شریف خاندان کو سپورٹ کرے گی. ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے فوجی افسران جو ہے وہ نون لیگ کے ہی فیور میں ہوں. کئی ہوں کہ ادارے جو ہے وہ جو سمپتھیز ہیں وہ PTI کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن PTI کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادارے کے اندر جو ہے کوئی توڑ پھوڑ سٹارٹ کر دیں گے, کہ آپ ادارے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کنونس کرنا شروع کر دیں کہ بھائی جان یہ والا جو کام ہو رہا ہے نا آپ نے اس کے پیچھے نہیں جانا, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جو ہے نا بغاوت والی لائن کو کراس کر رہے ہیں. اب آپ فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ادارہ اس طرح سوچتا ہے, ٹھیک ہے, یہ دس از دا تھنکنگ کہ بھائی آپ نے لائن کو نہیں کراس کرنا. یہ جو جنرل فیض کے اگینسٹ یہ جو بیسکلی اتنا ایکشن آ رہا ہے وہ اس لائن کی وجہ سے, کہ جب ایک ادارے نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو, ہم نے اس طرف موو کرنا ہے, تو آپ نے ایک الگ روٹ نکالنے کی کوشش کی. اور صرف الگ روٹ نہیں نکالنے کی کوشش کی, آپ نے ایسٹس جو فوج کے اندر ہیں اور ایسٹس جو فوج چھوڑ چکے ہیں ان سب کو اس کام کے اوپر آپ نے لگا دیا. اور صرف ادھر نہیں لگا دیا, اس کے بعد آگے ان کے جو سویلین لنکس ہیں وہاں تک آپ کہانی لے کے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے سب کچھ ہو, جس کی وجہ سے اب یہ ریئیکشن آ رہا ہے. بائی دا وے, یہ جو تقریب جس کی میں بات کر رہا تھا اس کے اندر جنرل باجوہ نہیں تھے, یہ اس کے اوپر سوال ہو رہا ہے. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, میں 2-3 دن پہلے میں آلریڈی یہ خبر دے چکا ہوں کہ جنرل باجوہ پاکستان میں ہی نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر ہیں. تو جب وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ, وہ مطلب کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ شاید ان کو بلایا نہیں گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ پاکستان میں نہیں ہے. جب وہ پاکستان میں نہیں تو وہ اٹینڈ کس طرح کرتے ہیں, ایک بات. اچھا, دوسری پھر ایک اور بھی خبر یہ باہر کے حوالے سے آئی کہ ثاقب نثار صاحب جو سابقہ چیف جسٹس ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ آیا کہ جی وہ بھاگ گئے ہیں.
اب ثاقب نثار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی وہ بھاگے نہیں ہیں، وہ بیسکلی پہلے ہی جو ہے وہ باہر جا چکے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے آلریڈی وہ باہر جو ہے وہ جا چکے ہیں، تو بھاگنے بھگنے والا کوئی چکر نہیں ہے۔ اب وہ جب تک اگر بندہ واپس نہ آئے تو اسے بھاگا ہوا ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اگر وہ واپس آ جائے گا تو پھر بھاگا ہوا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تو یہی کرتے تھے نا، نواز شریف کو کیا کہتے تھے، بھگوڑا کہتے تھے، اسی طرح ہی کہتے تھے، تو جب آپ واپس آ جاتے ہیں تو پھر آپ بھاگے ہوئے نہیں ہوتے، سمپل از دیٹ۔ تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا بیسکلی یہ ساری اس طرح ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا بھی جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی فوج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، مجھے اس سے کیا ہے، وہ کیا ہے وہ آنے والے وقتوں میں پتہ لگ جائے گا کتنا وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا احتساب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر سب کا احتساب کریں۔ آئی بی کی رپورٹس تھی کہ موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا تھا۔ جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت طلب کلامی ہوئی تھی۔ وزیر دفاع نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائید کی ہے۔ انہوں نے اس دوران جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو ایکچولی جیل حکام نے جو ہے انہیں میڈیا سے گفتگو کرنے سے روکا، لیکن انہوں نے کہا کہ اوپن کورٹ ہے، مجھے میڈیا سے بات کرنے دیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہے فوج انٹرنل احتساب کر رہی ہے، اگر یہ احتساب کر رہی ہے تو پھر سب کا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جس نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا وہی سازش میں ملوث ہے۔ چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق لندن پلان کا حصہ تھے۔ قاضی فائز صاحب کو فیض آباد کمیشن اور بھٹو کا کیس یاد آ گیا، لیکن ہماری پٹیشن نہیں سن رہے۔ انہوں نے کہا ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں، پارٹی کو تیار رہنے کو کہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتا تھا، یہ میرے موقف کی تائید ہے۔ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت گرائی، جنرل فیض کو اس لیے میں نے نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیج تھے۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کا مکمل پلان بنا کر اپوزیشن کو دیا تھا۔ جنرل فیض کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ 3 سال تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا۔ میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ جنرل فیض کو نہ ہٹائیں۔ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے جنرل فیض کو اٹھایا اور آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے، انہیں ضائع کر دیا گیا، میرے جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے ساتھ معاہدے کیے اور انہیں واپس لا کر ٹھہرایا۔ اگر ایسی بات ہے تو اب کراس بارڈر دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، ہمارے دور میں کیوں دہشت گردی نہیں ہوئی؟ اچھا، اب یہ بیسکلی خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ایک پروگرام کے اندر یہ فرمایا کہ جناب جنرل باجوہ جو ہے نا وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے جو ہے وہ نون لیگ کے ذریعے انہوں نے بہت سے لوگوں کو پیغامات بھی بھجوائے کہ جی آپ جو ہے وہ مجھے آپ ایکسٹینشن دے دیں، جب عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کی باری آ رہی تھی۔ ملک احمد خان صاحب نے البتہ جو ہے وہ اس کو آج ڈینائی کر دیا ہے۔ ملک احمد خان جو موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، انہوں نے ڈینائی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جنرل باجوہ جو ہے وہ تو ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگ نہیں، اپنی پارٹی کے بندے کا جو ہے وہ بیان کو رد کر دیا ہے۔ اچھا، یہ جو میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں، میں نے آج سے تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے، اپروکسیمیٹلی 1.5 سال پہلے جنرل باجوہ کی جب ریٹائرمنٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد میں نے ایک سیریز کی تھی ویلاگس کی، آپ جو ریگولر ویورز ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا، تو میں نے اس کے اندر بیسکلی یہ خبر دی تھی کہ جنرل باجوہ کے ذرائع اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ پرانی بات ہے، یہ دوبارہ جو ہے وہ الماری سے باہر نکل کے آ رہی ہے۔ جنرل باجوہ کا یہ اس وقت کا کلیم ہے کہ جی میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ ملک احمد خان صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں، یہ جنرل باجوہ کا پوائنٹ آف ویو بیسکلی بتا رہے ہیں کہ جی وہ یہ کلیم کرتے ہیں۔ اب ریالٹی میں کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اوبویسلی وی ڈونٹ نو۔ خواجہ آصف، اٹ از بیسکلی ہز ورڈ اگینسٹ ہز، یعنی خواجہ آصف صاحب کے الفاظ جنرل باجوہ کے الفاظ کا مد مقابل کھڑے ہیں، تو وی ڈونٹ نو کہ ایکچولی کیا ہوا ہے۔ لیکن جنرل باجوہ کی جانب سے یہی کلیم جو ہے وہ آتا رہا ہے، اور ملک احمد خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا تھا، یہ بالکل بات غلط ہے۔ لیکن خواجہ صاحب جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں مسلم لیگ نون کے اپنے اندر سے جو ہے لوگوں کو پیغامات پہنچائے گئے کہ جی آپ جو ہے وہ ایکسٹینشن دیں، مجھے ایکسٹینشن دیں، اور ان کا بلکہ یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں تک بھی جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی آپ کسی کو بھی آرمی چیف بنا دیں، جنرل عاصم منیر کو مت بنائیں، یہ بھی خواجہ صاحب نے کہا ہے۔ تو اب کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے، وی ڈونٹ نو۔ لیکن میرا دوبارہ ایک سوال ہے، میرا ایک کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ اور اس کو فیکٹ چیک کر لیجئے گا، یہ جو میں آپ خبر دینے لگا ہوں، میں ویسے ماضی میں دے چکا ہوں ایک دفعہ پہلے، وہ یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ کا کردار ایسا تھا اور وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے یا سارا کچھ یہ ہو رہا تھا، تو پھر جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کے گھر کیا لینے گئے تھے؟
ان کی ریٹائرمنٹ کے چند دنوں کے بعد وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف، ایک تو آج کے وزیر اعظم شہباز شریف ہے نا، اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جنرل باجوہ کے گھر کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایک آدمی یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور کیا یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ ان کے گھر گئے تھے اور شام کے وقت گئے تھے اور چائے پینے گئے تھے؟ تو یہ بھی فیکٹس ہیں. تو میں نے خبر دے دی ہے، کسی نے جا کے کراس چیک کرنا ہے تو ضرور کریں. اس کا بھی تو جواب آنا چاہیے نا کہ وہ کیا کرنے گئے تھے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے یا اپنی سیٹ کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا اور جنرل عاصم منیر کا راستہ روک رہا تھا، تو پھر آپ کیا لینے گئے تھے وہاں پہ؟ آپ کو تو نہیں جانا چاہیے تھا نا، لیکن آپ گئے. یہ بھی سارا کچھ یہ آن ریکارڈ ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.